بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ بہن بھائیو، بیٹو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یعنی کہ پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دو تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ کیا واقعہ؟ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ محبت کو سمجھنا ہے تو پہلے خود محبت کر جان لیجئے۔ بے شک محبت فکروں سے کٹ جانے اور رازوں سے چھپ جانے کا نام ہے۔ یہ خاص کے لیے نور اور عوام کے لیے نار یعنی آگ ہے۔ جو خاص بندے ہیں ان کے لیے نور ہے۔ جس دل میں محبت داخل ہو جاتی ہے اسے بے چین و مضطرب اور پریشان کر دیتی ہے۔ جب محبت دو حرف کا مجموعہ ہے، ہا اور با، ہا عطف ہے یعنی کانٹا اور با بلا سے ہے یعنی آزمائش۔ یہ حقیقتاً ایک بیماری ہے جس سے دو دوا اور شفا نکلتی ہے، دوا بھی نکلتی ہے، شفا بھی نکلتی ہے۔ اس کی ابتدا فنا اور انتہا بقا ہے۔ اس کی یعنی شروعات جو ہے وہ فنا ہے، پہلے فنا ہونا پڑتا ہے، پھر جو انتہا ہے یعنی اینڈ ہے وہ بقا ہے۔ پہلے فنا ہونا پڑتا ہے پھر بقا ملتی ہے۔ اس میں بظاہر مشقت و کلفت ہے یعنی مشکلات ہیں، ان میں تکلیفیں ہیں، مگر باطنی طور پر سرور لذت۔ سبحان اللہ۔ ظاہر میں جو تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، مگر باطنی طور پر اندر سے خوشی ہے، سرور ہے، اندر سے سرور ملتا ہے، لذت ملتی ہے۔ وہ انہیں پتہ جنہوں نے یہ چکھی ہے، جنہوں نے مزہ نہیں چکھا انہیں نہیں پتہ۔ یہ ناواقفوں کے لیے بدبختی یعنی بدنصیبی جو نہیں جانتے وہ بیماری ہے، جبکہ عارفوں کے لیے شفا پا تندرستی۔ جو جانتے ہیں اس چیز کو، جن کو قدر ہے، ان کے لیے تندرستی بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلِيمٌ عَلَيْهِمْ عَمًى۔ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہوئی ہے یعنی ان کے کان بھر دیے گئے ہیں، لوہے سے بھر دیے گئے ہیں، اور وہ ان پر اندھا پان ہے جو کفار ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے۔ تو جو ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ محبت کرنے والوں کی اقسام آگے قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کی کئی اقسام ہیں یعنی کئی قسمیں ہیں، لیکن محبین الہی جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، خالص و مخلص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے متعلق والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والا کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، یعنی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کسی اور سے اتنی نہیں کرتے، سب سے زیادہ اللہ کو محبت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشد سے مراد پختگی اور میشگی ہے، یعنی پکا ہونا۔ اشد کا مطلب شدید سے اشد سے شدید نکلا ہے، پکا، پختہ، اور میشگی، مستحکم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جب کسی بت کی پوجا کرتے اور پھر کوئی اس سے اچھی چیز دیکھ لے تو اس بت کو چھوڑ کر اس سے اچھی چیز کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے۔ یعنی مشرکین ایسے ہیں، مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت کرے، کسی اور کی پوجا۔ جن مشرک ایسے ہیں ایک چیز کی پوجا کرتے ہیں، جب اس سے کوئی اچھی چیز دکھائی دیتی ہے، جیسے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اچھی چیز ملتی ہے، اسے خوبصورت چیز ملتی ہے، اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پہلے والی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کافر اپنی محبتیں بدلتے رہتے ہیں، جبکہ مومن صرف اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اور کسی کی محبت نہیں کرتا، صرف اللہ کی محبت کرتا ہے جو ایک اللہ، ایک خدا ہے۔ حضرت سیدنا کرما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک کافر مصیبت کے وقت اپنے باطل مبعوث سے منہ موڑ لیتا ہے،
یہ کافر ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اپنے مبوض سے، یعنی مبوض اس کا وہی یا بتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، جنہوں سے پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نفع دے ہی نہیں سکتا مجھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بھی جب کافر کو بھی مشرک کو بھی مدد کی ضرورت ہے نا، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ مدد کر سکتا ہے، یہ بتوں نے کیا مدد کرنی ہے، مگر اتنا ڈھیٹ ہے پھر بھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فائز آدھا کے بو فل فل کے دا آب اللہ ہاں مخلصین اللہ الدین، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کا پکارتے ہیں ایک ہی اسی پر عقیدہ لا کر مزید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُم الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی کشتی میں سوار ہونے کا مطلب ہے، اس کا یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا اللہ کا پوچھتے ہیں، یعنی ڈر ہوتا ہے کہ کشتی ڈوب نہ جائے، اللہ کا پکارتے ہیں، مگر جب کشتی کنارے لا جاتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوچھتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا جس کو پوچھتے ہیں نا بتوں شتوں کو سب بھول جاتے ہیں اس وقت جب مصیبت پڑتی ہے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مومن کی شان، مومن مصیبت و خوشحالی اور زمائش وغیرہ کسی حال میں بھی بارگاہ خطاب بندی سے اعراض نہیں کرتا، جب جو مومن ہوتا ہے اسے مصیبت ہو یا خوشی میں ہو صرف اس نے اللہ کو یاد کرنا اور کسی کو یاد نہیں کرنا، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، اللہ پر کسی اور کو ترجیح دینے کا مطلب ہوتا ہے اس پر کسی کو اور کو ترجیح دے دے، یعنی اللہ کے مطابق کسی کو بھی نہیں سمجھتا، اللہ کو بڑا سب سے سمجھتا ہے، جیسے اللہ کو رب اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کافر واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنے بتوں کے متعلق کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بین میں یوں بیان فرماتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کرتے ہیں، یعنی وہ بتوں کو وسیلہ سمجھتے ہیں، یعنی بتوں کو پوچھتے ہیں کہ بت تک اللہ کے سامنے ہماری فضال کریں، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، مگر بت نہ ہل سکتے ہیں نہ جھل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے شفاعی ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے برعکس اہل ایمان کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے ان کی محبت مشرک ہے، جبکہ مومنین کی محبت غیر مشرک ہے، کیونکہ وہ صرف خدا واحد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ کفار کے معبود ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یعنی کفار کے جو معبود ہیں بت ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جبکہ مومن اللہ تعالیٰ ہی کو ہر چیز کا بنانے والا، ہر مخلوق کا خالق ماننے والا، جبکہ مومن جو ہیں وہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور بعض نے کہا کافر بتوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مسلمان بن دیکھے اللہ سے سبحان اللہ، یعنی کافروں نے خود بنایا سامنے بولتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، تو مومن ایسے جو اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں محبت کرتے ہیں، کیسی بات ہے، اسی لیے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان بھی بن دیکھے لاتے ہیں جن اللہ کو دیکھے نہیں ہے، اسی وجہ سے ان سے آخرت میں دیدار الہی کے وعدہ فرمایا گیا، اسی لیے وعدہ فرمایا گیا کہ اب تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی تلیاد اتنی ہے کہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد ہمیں اپنا دیدار ضرور کرے گا جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ معاف کرنا دوستوں، میں تھوڑا فیلنگ میں آ جاتا ہوں۔ میں کرنا آپ کے ٹائم نا اس سے ایسے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کسی واسطے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے ان کی محبت مشترک ہے، جبکہ مومن کی محبت غیر مشترک ہے، کیونکہ وہ صرف خدا واحد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ کفار کے معبود ان کے اپنے بنائے ہوتے ہیں، جبکہ مومن اللہ تعالیٰ کی چیز بنانے والا ہر مخلوق کا مانتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کافر بتوں کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مسلمان بن دیکھے اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بن دیکھے لاتے ہیں،
اسی وجہ سے ان سے آخرت میں دیدار اللہ کے وعدہ فرمایا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ اس لیے فرمایا کہ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے محبت کی، پھر مومنین نے اس سے محبت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے محبت کی ہے مومنوں سے، مومن بعد میں کرتے ہیں۔ اور جس کی محبت کی گواہی معبود برحق عز و جل دے، یقیناً اس کی محبت زیادہ کامل و زیادہ سعید ہے۔ وہ اللہ کے پیارے، اللہ ان کا پیارا، یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ کے پیارے تو اللہ ان کا پیارا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، یعنی برداشت نہ ہو، کی تفسیر میں فرماتے ہیں جہاں بوجھ سے مراد محبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی جو بلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء ماء البارد، یعنی اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا محبت کا سوالی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے رب مجھے اپنی جان، گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ مسجد والوں کی شان، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس قارئ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن سے پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنانے اور پاک رہنے کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی، پس یہ خیر و برکت والی جگہ ہیں اور ان کے رہنے والے بھی خیر و برکت میں، یہ پسندیدہ جگہ ہیں اور ان میں رہنے والے بھی پسندیدہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے زمین و آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، وہ پانی میں پڑتی ہے تو اسے نیک و بد سبھی پیتے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس کے برعکس حکم فرماتا ہے، بس نیک و بد سبھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوبان خدا، محبوبان اولیاء رحم اللہ۔ مذکورہ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ کے متعلق حکایت منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے، کسی خلیفہ کے پاس گئے، خلیفہ نے پوچھا آپ کے دوست حضرت سیدنا صالح یمانی رحمۃ اللہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کی دعا یہ ہے اللہم حبینی الیہ قلوب عبادک، یعنی اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ خلیفہ نے اس دعا کو کم تر سمجھتے ہوئے کہا یہ ان کی دعا ہے، تو حضرت سیدنا ثابت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو معمولی خیال کرتے ہو، میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آپ رہتے نے آخر تک حدیث بیان فرمائی۔ حدیث پاک سنتے ہی خلیفہ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں
حضرت سیدنا ثابت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دوسرے دن جب میں حضرت سیدنا صالح جمانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الرحمہ کھڑے ہو گئے اور معانقہ فرما کر گلے مل کر میرے ساتھ کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے خوش کرے جیسے مجھے خوش کیا۔ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اس دعا اللہم حبینی الی قلوب العباد پر قائم رہو، کیونکہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کسی بندے سے تبھی محبت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ پھر میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور واپس لوٹ آیا۔ تعجب کی بات یہ ہے حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ یوں دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے اس بات پر تعجب نہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں تو تیرا ایک حقیر بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ تو مجھ سے محبت فرماتا۔ سبحان اللہ، اصل بات یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت فرماتا، اللہ کہ تو مالک اور قدرت والا ہے، اللہ کہ تو تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ یوں فرمانا یاد کرتے تھے یا اللہ یہ بات عجیب نہیں کہ ایک حقیر بندہ اپنے رب جلیل سے محبت کرتا ہے، حقیر سا بندہ، کمزور سا ذلیل سا بندہ، کمینہ سا بندہ رب جلیل سے محبت کرتا ہے، کتنی بڑی ذات سے۔ بلکہ عجیب تو یہ ہے کہ رب جلیل اپنے ذلیل بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی بندہ کتنی کمزور عبادت کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا، مگر بڑی بات ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ کم چیز نہیں ہے۔ معاف کرنا، بلکہ عجیب تو یہ ہے کہ رب جلیل اپنے ذلیل بندے سے، کمینے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جیسے میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں بعض عارفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک دانہ ہے جو لوگوں کی زمین میں کاشت کیا جاتا ہے اور عقلوں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پس وہ پانی کی صفائی اور زمین کی عمدگی کے مطابق پھل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والبالا الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بھی اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے کا درجہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ اسلام کی حلاوت پائے گا، یعنی 3 خوبیاں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کا سرور پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، سب سے زیادہ حلاوت وہ لیتے ہیں۔ نمبر 2، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، یعنی ہم کسی انسان سے محبت کریں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور کسی وجہ سے نہ کریں، مزہ بھی ہے۔ نمبر 3، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ اسلام لے مان لے اس پر واپس نہیں جانا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا میری خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں، یعنی میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، باہم کا مطلب آپس میں محبت کرنا ہے، اور آپس میں فرمایا کہ محبت اللہ کے لیے کرنا، یعنی اللہ فرمائے گا کہ میری خاطر محبت کرنے والے آپس میں کون ہے۔ آج میں انہیں اپنے سائے ہاتھ میں جگاتا، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ سے محبت آپس میں محبت اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر،
انہیں اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ آج میرے ساتھ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں، یعنی اس دن اللہ کی رحمت کے سایہ کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا، تو وہ ان لوگوں کو ملے گا جو باہم اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بروز قیامت نور کے ممبر ہوں گے، سبحان اللہ، جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں، یعنی انبیاء جو نبی ہوں گے اور شہداء ہوں گے، ان کی کتنی قدر ہے شہداء آگے بیان کی گئی، وہ بھی رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، جنہیں ایسے نور کے ممبر پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ تو بیٹی بہن بھائی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔